خالد چشتی صاحب یہ بتا دیں کہ ایک طرف آپ نے ہرمز آج ایران نے بالکل بند کر دیا، آج انہوں نے کیٹیگوریکلی اناؤنسمنٹ کر دی کہ یہاں سے اب ایک بھی جہاز یہاں سے نہیں گزر پائے گا۔ آن دا ادر سائڈ ٹرمپ کے جو بیانات آ رہے ہیں کہ ایران بیتاب ہے مذاکرات کے لیے اور ہم بات نہیں کرنا چاہ رہے، یا ہمارے جو مطالبات ہیں جب پورے ہوں گے تو یہ 15 نکات اس پر ہی بات ہوگی۔ اس ٹائم صورتحال جو نظر آ رہی ہے مڈل ایسٹ کی، اس میں کیا لگ رہا ہے کہ کون زیادہ بیتاب ہے، کون اس ٹائم بہتر پوزیشن میں موجود ہے؟ بہت شکریہ عادل صاحب، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اگر آلموسٹ 1 مہینہ ہو گیا جنگ کو، تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ کون سے گولز ہمیں جو پتہ تھے، ایک نون گولز امریکہ کے کیا تھے اور ایران کے کیا تھے اور اسرائیل کے کیا تھے۔ دیکھیں میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے ایران کو بھی کلیئر ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اس جنگ میں سے، اسرائیل کو بھی کلیئر ہے وہ کیا چاہتا ہے۔ جو کنفیوژن ہے وہ شاید امریکہ کا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اور ابھی تک اسی پہ ایک ایلیمنٹ آف کنفیوژن ہے، کیونکہ بہت دفعہ گول پوسٹ چینج ہوئے، آپ نے دیکھا ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی چینج ہوئی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو یہاں تک کہا جنگ ختم بھی ہو گئی، ہم جیت بھی چکے، پھر کہا انہوں نے ہم نے تو رجیم بھی چینج کر دی۔ تو آئی تھنک ریلیٹیو ٹرم میں ہے کہ کیا کون سا سائیڈ کیا بلیو کرنا چاہتی ہے۔ زیادہ کلیئرٹی ایران کے اور اسرائیل کے بارے میں ہے۔ ایران نے ظاہر ہے کچھ نہیں کرنا، امریکن پریزیڈنٹ نے تو جنگ جیتنے کے لیے obviously انہوں نے ایک وکٹری دکھانی ہے، ایک وار ٹرافی دکھانی ہے، ایک میئریبل اور ویریفائبل قسم کی، obviously سمبولک نہیں ہونی چاہیے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اٹ شوڈ لک لائک اے وکٹری، جس طرح انہوں نے رجیم چینج پہ وکٹری اناؤنس کی ہے کہ ہم نے رجیم چینج کی ہے، 86 سالہ خامنائی سے 56 سالہ خامنائی کو بدل کے وہ سمجھ رہے ہیں رجیم چینج ہو گئی۔ تو آئی تھنک اس طرح کے میرے جیسے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی ہے پاور تو نہیں مانتے، لیکن ایران اور اسرائیل کی اسٹریٹجی کلیئر ہے۔ ایران کی اسٹریٹجی ہے کوئی وکٹری نہیں اس نے حاصل کرنی، اس نے جنگ سسٹین کرنی ہے اور اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہے، اپنے لیے جنگ سستی رکھنی ہے، دشمن کے لیے مہنگی کر دینی ہے، کامیابی سے مہنگی فائنینشیل ٹرم میں نہیں، لاسز کے سینس میں بھی، تاکہ وہ بہتر بارگیننگ چپ لے سکے۔ اسرائیل کی اسٹریٹجی یہ کلیئر ہے کہ اس نے امریکہ کو دھکا دیا اس جنگ کے اندر، obviously وینزویلا پلس کر کے پریزیڈنٹ آف یو ایس کو کہا گیا کہ یہ آپ تاریخ میں نام لکھوا جائیں گے۔ although وہ 40 سال سے لگے ہوئے تھے، 20 سال سے ایکٹیو جب سے حکومت میں ہیں، وہ ہر آنے والے صدر کو کنونس کرتے تھے کہ آپ یہ ایران کیونکہ خدا نہ خواستہ ایک جنی ہے، ایک مانسٹر ہے جسٹ لائک صدام حسین، تو اس کو بھی آپ اوور پاور کر لیں۔ تو انہوں نے کرنے کی کوشش کی اور ان کو اس جنگ میں دھکیل دیا۔ نمبر 1 ایران کی اب کوشش یہ ہے کہ سروائیو کرے، اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ اگر سیز فائر ہو بھی جاتی ہے کسی سٹیج پر، انٹرنیشنل آئل پرائسز کی وجہ سے یا رشیا اور چائنا کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو ایران کی اس حد تک ڈسٹرکشن کر دی جائے جنگ ختم ہونے سے پہلے کہ اگر اس سے سینکشن اٹھا بھی لی جائیں کسی طرح سے ان کے آئل پر، تو ایران آنے والے 2-3 دہائیوں میں اپنے ری بلڈ میں لگا رہے، نیوکلیئر ویپنز یا بیلسٹک میزائل کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ تو یعنی کنفلکٹنگ ان کے گولز ہیں اس وقت اوورآل، کیونکہ ایران نے سسٹین کیا ہے اور اپنی جو اکثر میں کہتا ہوں کہ پاور ٹو ہرٹ ثابت کی ہے۔ جب اس نے پاور ٹو ہرٹ ثابت کی ہے تو اس کے پاس اس وقت پاور ٹو بارگین بہتر لگتی ہے مجھے، کیونکہ وہ اسی وجہ سے اس کی شرائط آپ دیکھتے ہیں اتنی سخت ہے، اتنی بڑی پاور نے حملہ کیا امریکہ نے مل کے اسرائیل کے ساتھ، اور ابھی تک وہ آبجیکٹو نہیں حاصل کر پائے۔ تو اس کا مطلب ہے ان کی بہتر پار ایک نیو فاؤنڈ ایڈوانٹیج ایران کو ملی ہے، خاص طور پر اسٹریٹ آف ہارمز کی۔ اور میں یہاں اس لیے رک جاتا ہوں کہ اگر آپ کہیں گے تو پھر بعد میں فالو اپ کوسچن میں اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ مطلب کہ اس ٹائم ایران کی آپ کو پوزیشن خاصی بہتر نظر آ رہی ہے، لیکن آن دا ادر سائڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائٹ ٹاک دونوں چیزیں۔ زنیرہ صاحبہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایک تو پاکستان جو رول پلے کر رہا ہے، اور کہا جا رہا تھا اس طرح کی اطلاعات تھی، خبریں تھی کہ شاید اس ہفتے امریکن ڈیلیگیشن پاکستان میں موجود ہوگا، ایرانی ڈیلیگیشن پاکستان میں موجود ہوگا، لیکن شاید مجھے لگتا ہے اس میں کچھ پاز آیا، لیکن ابھی بھی سفارت کاری تو ہو رہی ہے۔ کب تک اس جنگ کا خاتمہ ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ فرسٹ آف آل دیکھیں، یہ ویسی روایتی جنگ نہیں ہے جس کے ہم خاتمے کی جب بات کریں تو ہمیں یوں لگے کہ اب جب جنگ ختم ہو جائے گی تو بس وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد شاید یہ کانفلکٹ ہی منظر عام سے ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں آپ نے پچھلا جو اٹیک تھا ایران کے اوپر وہ دیکھا تھا، اٹ واز کیلیبریٹڈ، اٹ واز ٹیٹ فار ٹیٹ، بتا کے اٹیکس کیے گئے، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی فوراً اپنی وکٹری ڈکلیئر کی اور پیچھے ہٹ گئے۔ اس دفعہ جو دوبارہ کیا ہے، جو پچھلی تلسی گیبارڈ جو کہ 18 انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہیڈ ہیں، وہ اپنی ہی سٹیٹمنٹ کو بیک نہیں کر پا رہی کہ انہوں نے پچھلی دفعہ اٹیک کے بعد اپنی ہی سینٹ کو بتایا تھا کہ ہم نے جو بھی نیوکلیئر کیپیسٹی تھی وہ ڈسٹروائے کر دیا ایران کی۔ اس دفعہ وہ یہ بھی نہیں کہہ پا رہی کہ میری پچھلی سٹیٹمنٹ ٹھیک تھی، اور وہ یہ بھی نہیں کہہ پا رہی کہ وہاں پہ ابھی بھی نیوکلیئر تھریٹ موجود ہے، بیکاز وہ خود جھوٹی ثابت ہوتی ہیں اپنی ہی سینٹ کے آگے، اور ساتھ وہ جھوٹا ثابت کرتی ہیں اپنے پریزیڈنٹ کو، وائٹ ہاؤس کو، جو مستقل یہی کہہ رہا تھا سینٹ کو، کانگریس مین کو، کہ ہمیں نیوکلیئر تھریٹ ہے اور 2 ہفتوں میں اگر ہم نے اٹیک نہ کیا تو ہماری ہوم لینڈ تک مسئلہ آئے گا۔
سو اس وقت ڈبیٹ بہت ملٹی پرانگڈ ہو گئی ہے. ایک ڈومیسٹک آڈینس یو ایس کی ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو وہاں پہ ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے کہ ہماری فارن پالیسی کدھر ہائی جیکٹ ہے, ہم کیوں اس وار کا حصہ ہیں. نمبر 2, اسرائیل جس ایجنڈے پہ چل رہا ہے اس پہ کچھ مسلم ممالک بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں, whether we like it or not. اور اس وقت ریجن میں it is not about Muslim and non-Muslim, it's about bloc politics. اس bloc politics میں ایران stands with Russia and China, so it's a very different war. It is a geopolitical situation جو آپ کو کوئی in near future ختم ہوتی, diffuse ہوتی نظر نہیں آئے گی. ایک طرف میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ geopolitical situation ہے اور اس کی وجہ سے یہ war emerge کی ہے, دوسری طرف اس کا ideological bent بھی ہے, اس میں آئیڈیولوجیکل لیننگ بھی ہے. بہت سارے امریکنز ہیں جو بلیو کرتے ہیں, جو ایونجیلکلی بہت زیادہ الائنڈ ہیں جیوز کے ساتھ, کہ یہ ہم اس وقت کروسیڈ کر رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ نیتن یاہو کس آئیڈینٹی کے ساتھ اور کس آئیڈیالوجی کے ساتھ ابھی تک 90s سے سروائیو کرتا آ رہا ہے. تو جو 40 ایئرس کی پلاننگ کی تھی ایران نے, وہ اسی جنگ کے لیے کی تھی. اور اب آپ اس کی کیپیبلٹی دیکھ رہے ہیں, اس نے سرپرائز کیا ہے سب کو. اس کی جو موزیک ڈاکٹرین ہے وہ ابھی تک اگر یو ایس کو سمجھ ہی نہیں آئی, اور اگر اس کی وجہ سے ابھی تک اس کے اسٹریٹجسٹ بیٹھ کے صرف شرمندگی کو کیسے ختم کرنا ہے اس پہ فوکس کر رہے ہیں, تو اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ بات ابھی کہاں تک جائے گی. مطلب کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, ٹرمپ بھی اپنی کابینہ اراکین کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے پر ملبہ ڈال کے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا, اس کی وجہ سے میں اسرائیل کے ساتھ مل کر ہم نے جا کے اٹیک کر دیا. ٹھیک ہے جوہر سلیم صاحب, اس ٹائم دونوں کنٹریز اپنے میکسیمم پہ کھڑی ہوئی ہیں. ایران بھی اسی طرح کھڑا ہوا ہے, اپنے مطالبات سامنے رکھے ہوئے ہے, امریکہ بھی. پاکستان نے بڑی اچھی سفارتکاری کی. چلیں ان کے درمیان روابط جو ہے کہہ لیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی اس کا آغاز کر دیا. کب تک ایسا ہے کہ دونوں فریقین پاکستان اسلام آباد میں ایک ٹیبل پہ بیٹھتے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ دونوں کی اس وقت ایک تو خیر میکسیملسٹ پوزیشنز ہیں وہ دونوں سائڈ سے. اچھا, اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے, یہ تو ہوتا ہی ہے. مذاکرات سے پہلے جو فریق ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اپنی جو میکسیملسٹ پوزیشنز ہیں, جو ان کی وش لسٹ ہے, وہ لے کے سامنے آتے ہیں, اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے تاکہ ان کے ہاتھ میں زیادہ کچھ ہو گیو اینڈ ٹیک کے لیے. تو دونوں سائڈ سے ہمیں نظر آ رہا ہے. امریکہ میں بھی 15 پوائنٹس انہوں نے دے دیے, جس میں بیسیکلی 4 چیزوں کے بارے میں پوائنٹس ہیں, نیوکلیر کے بارے میں, میزلز کے بارے میں, پراکسیز کوئی چیز کی سپورٹ کے بارے میں, اور پھر کچھ انسینٹیوز بھی ہیں کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم آپ کو جو ہے نا گریجولی سینکشنز بھی وڈرا کریں گے, اور اکنامک کوآپریشن بھی آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے. دوسری طرف ایران کی جو ہے ان کی وہ کچھ تو کلیدی وہی چیزیں ہیں جو پہلے والی ہیں, کچھ انہوں نے ایڈ کر دی ہیں. ریپریشنز کی بات کر رہے ہیں, یا انٹرنیشنل گارنٹیز کی بات کر رہے ہیں, یا یہ بھی کہہ رہے ہیں جی یہاں سے ملٹری بیسز ہٹائیں. تو ظاہر ہے وہ نہ ریپریشنز ملنی ہے نہ ملٹری بیسز ہٹنی ہے یہاں سے, وہ بھی ان کی جو ہے نا ایک میکسیملسٹ پوزیشن ہے. تو وہ تو ہے, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ٹائم ہے آف ریمپ کے لیے. دیکھیں اس وقت تک ٹیکٹیکلی اب یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ٹیکٹیکلی جو ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے, ظاہر ہے ان کی سائڈ سے انہوں نے کافی زیادہ جو ہے نا میرے حساب سے ابھی تک انہوں نے اپنی جو بھی ان کی اکمپلشمنٹس تھیں, جو آبجیکٹیوز تھے, وہ اچیو کیے ٹیکٹیکلی, اسٹریٹجیکلی نہیں. کیونکہ ٹیکٹیکلی انہوں نے ڈیگریڈ کیا ہے ان کی میزل سائٹس کو 2/3 تک آلموسٹ. ٹیکٹیکلی انہوں نے چلیں جی نیوکلیر سائٹس پہ بھی مزید بامبنگ کی ہے. انہوں نے ان کا انفراسٹرکچر کافی زیادہ ڈیمیج کیا ہے, ان نے بھی بہت زیادہ ڈیمیج کر دیا ہے, ایئر فورس جو ہے کافی زیادہ ڈیمیج کر دیا ہے, ایئر ڈیفنس پہلے سے بھی ڈیمیج کر دیا. اب دیکھیں ایران کو کئی سال, جس طرح چشتی صاحب نے بھی کہا, ان کو لگیں گے ریکنسٹرکشن کے لیے جو ہے, تو وہ ان کے بالکل یہ ٹیکٹیکل آبجیکٹیوز جو ہیں انہوں نے میٹ کیے. ہاں اسٹریٹجیکلی اگر دیکھا جائے تو اس میں ایران نے ایک اسیمیٹرک پیرٹی اچیو کی ہے. جو انہوں نے ریٹیلیشن دکھائی وہ بھی شاید اس سے زیادہ تھی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اس میں رشیا کی بھی کافی مدد ہے, جس کی وجہ سے ان کی وہ جو ہے نا ٹارگٹ پریسیشن پچھلی بار جون سے بہت بہتر تھی. پھر انہوں نے اس پر سارے کارڈز پلے کر دیے آل اینڈ جو ہے نا کہ جی ہرمز جو ہے آپ نے ہرمز بھی بند کر دی, اٹیک کر دیا سارے جو ہے نا یہ خلیجی ممالک